السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک طریقہ۔ اگر یہ ہماری زندگی میں ہوگا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو زمین ہے، آسمان ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے آسمان جو آپ کو یہ دکھ رہا ہے، آپ کو دیکھیے یہ آسمان اللہ نے ہی بنایا ہے۔ یہ دیکھیے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے جو رکا ہوا ہے، اس میں کہیں بھی ستون نہیں دیکھ رہے ہیں آپ۔ اتنا بڑا آسمان یہ دیکھ لیے رکا ہوا ہے بغیر کسی جو ہے ستون کے۔ ہم دنیا میں گھر بناتے ہیں، اگر 10x10 کا گھر بناتے ہیں، ستون لگاتے ہیں، ستون لگاتے ہیں تو وہ رکتا ہے، اور یہ اتنا بڑا آسمان جہاں تک نظر جاتا ہے وہاں تک جو ہے یہ آسمان جو ہے پھیلا ہوا ہے، ایک بھی ستون نہیں ہے۔ دیکھیے یہ سب اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کے خزانے بہت ہی زیادہ جو ہے وسیع ہیں۔ یہ اللہ کا خزانہ، اگر ایک وقت میں پورے دنیا کے انسان اللہ سے اپنی حاجتوں کو اگر مانگیں گے تو اللہ پاک سب کی حاجتوں کو دینے پر قادر ہے، اور اللہ تو سب کی حاجتوں کو اللہ ہی روزی پورا کرتا ہے۔ اللہ پاک تو خود کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار، کوئی چپایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی ہمارے ذمے نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے روزی جب اپنے ذمے لے لی ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں محنت تو کرنا ہے لیکن یقین ہمیں اللہ پر رکھنا ہے اور اللہ کے حکموں پر چلنا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے بھائی، دیکھ لیجیے کہ جب ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، چین سکون عزت عافیت دے گا، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہاں بھی کامیاب کرے گا۔ کامیابی کے لیے دین ہونا ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگی میں دین ہوگا تو ہمیں سکون ہوگا، چین ہوگا، عزت ہوگا۔ عزت کار بنگلہ گاڑی میں نہیں ہے بھائی۔ اگر عزت کار بنگلہ گاڑی میں ہوتا، پیسے میں ہوتا، تو قارون دنیا کا سب سے زیادہ عزت دار سمجھا جاتا، وہ بھی ناکام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، وہ ناکام ہو گیا۔ اور اگر بادشاہیت میں کامیابی ہوتی تو فرعون سے بڑا بادشاہ دنیا میں کون گزرا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ فرعون بھی جو ہے سب سے بڑا کامیاب انسان ہوتا، حالانکہ وہ سمندر میں غرق کر دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ایمان والے تھے، اللہ کے حکم پر چلنے والے تھے، ان کے جو ماننے والے تھے، سب کامیاب ہو گئے۔ سب کو اللہ پاک نے سمندر کے دریا کے بیچوں بیچ سے پار کر دیا ہے۔ اور دیکھیے کتنے بڑے بڑے مصائب ہمارے نبیوں کے نبی علیہ السلام کے اوپر بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو جب ان سے جدا کر دیا گیا تو ان کے غم میں رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا یوسف، اتنا کہا کرتے تھے کہ ان کی آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی، سفید ہو گیا ان کا آنکھ۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جی ان کے یوسف کی یاد میں اپنی جان دے دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ جو ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج کی غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے اللہ کے نبی اتنے بڑے، ان کے اوپر اتنی آزمائشیں آئیں لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے ہی مانگا۔ تو ایک یہ بھی بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر ہمارے اوپر کوئی دکھ تکلیف رنج غم آوے تو ہم کسی سے نہ کہیں، اس چیز کو، اس کوہن کو صرف اللہ کے سامنے پیش کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور سب سے آخر میں جب سلام پھیر لیں تو یہ دعا پڑھیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ جتنے درد سے، جتنے دل سے ہو سکے پڑھے بھائی، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے رنج و غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب کوئی بندہ بالکل مایوس، دنیا سے مایوس ہو کر اللہ کے سامنے روئے گا اور کہے گا تو کیا اللہ پاک کو ترس نہیں آئے گا؟ جی ہاں، اللہ پاک کو بہت ترس آئے گا، اور اللہ پاک ضرور ان کی دعا قبول کرے گا، اور اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور جو ہے دنیا آخرت کی کامیابی تو اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، قرآن شریف کی آیت ہے کہ اے میرے بندے، اتنے کریم رب کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے؟ غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا، معاف کریے گا بھائیوں، اس کا معنی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے بندے میں اتنے کریم رب کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ تو اللہ پاک تو خود کہتا ہے کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بندے، تم پریشان ہو آؤ مجھ سے مانگو، تم جو حاجت مند ہو آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا۔ تم گنہگار ہو، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ آج دنیا میں چاروں طرف پریشان کیوں؟ کہ ہم نے دین کو چھوڑ رکھا ہے۔ مغربی تہذیب کو، انگریزوں کا لباس ہمیں اچھا لگتا ہے، انگریزوں کا وضع قضا ہمیں اچھا لگتا ہے، اور جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ان غیروں کی ہم نے اپنی زندگی میں ڈالی، تو مدد کہاں سے آئیں گے؟ ہم کتنا بھی اللہ پاک سے مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور تو مدد کہاں سے آئے گی؟ ہم اللہ کے حکموں پر، ایک وہ زمانہ تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آسمان سے بارشیں برسا لیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے مرے ہوئے کچر کو زندہ کرا لیا کرتے تھے، ہم لوگ بارہا سنتے رہتے۔ وہ کیسا تھا؟ وہ بھی انسان تھے، صحابی رسول تھے، لیکن انہوں نے اس دن کے خاطر سب کچھ کھپا دیا تھا، اس لیے ایسا ہوا۔ آج ہم بھی جو ہے دین کے خاطر جو ہے اپنا کھپائیں گے، جان مال وقت لگائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، تو وہ چیزیں، وہ خصلتیں ہم بھی جو ہمارے اندر بھی آئیں گے، انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجیے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو
کمنٹ میں بتائیے انشاءاللہ، اور میں ایسی اور بھی ویڈیو بناؤں گا، اور ویڈیو کو خوب لوگوں تک شیئر کی، زیادہ سے زیادہ دین کی بات پہنچے، صدقہ جاریہ دین کی بات پہنچانا. اور آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.